میرا نام نازین اختر ہے اور میں رحیم آباد سے تعلق رکھتی ہوں. یہاں ہنزا فوڈ پروسیسنگ میں ایز اے مینیجر میں کام کرتی ہوں. جو ہنزا فوڈ پروسیسنگ ہے یہاں پہ کلاؤ بنتا ہے، اس کو ہنزا چاکلیٹ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ فیمیلس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ فیمیلس کو پریفر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا انکم خود جنریٹ کرے اور دوسروں پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. آج کل بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور ہمارے معاشرے میں خواتین کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے فیمیلس کو پریفر کیا ہے. لال الدین ہے، میں ہنزا فوڈ پروسیسنگ کمپنی پیوٹ لمیٹڈ کا میں سی او ہوں. ہمارا جو یہاں پہ جو پروڈکٹس ہے کلاؤ اور جیمز ہے. سب سے پہلے میں کلاؤ کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جو کلاؤ ہے پہلے صرف 2 مہینے کے لیے اویلیبل ہوتا تھا، یہ غزر سے آتا تھا. ہم نے اس کے بعد ہم نے پورے 12 منتھس ہم نے یہ اویلیبل کیا. ہم نے خود اس کی مارکیٹنگ کی، بہت محنت کر کے ہم اس سٹیج پہ آئے ہیں. تو آج کل یہ جو کلاؤ کا جو نام مشہور ہے پورے گلگت بلتستان اور پاکستان میں، تو یہ ہم نے اس پہ بہت کوشش کر کے اس مارکیٹنگ کر کے اتنا ہم نے نام اس کا وہ روشن کیا اس کا بھی. تو الحمدللہ اب یہ اس سٹیج پہ آئے ہیں کہ اس کی پروسیسنگ جو ہم سب کچھ ہم نے 2 روم سے ہم نے یہ کام شروع کیا 2008 میں. 2 رومز کے ساتھ ہم نے اس 2 روم سے ہم نے چھوٹے لیول پہ ہم نے اس ٹائم ہم پروڈکشن کم تھی تو مارکیٹ کے لحاظ سے کافی تھی. ہم نے اس کے بعد ہم نے اٹیچ بائی اٹیچ ہم نے وہ رومز ہم نے بنائے. تو الحمدللہ اب بڑا وہ اس بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، اس کے لیے اسپیشل یہ کلاؤ کے لیے ہم نے بنائی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جیم کا بھی ہے. جیم کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے یہاں لوکل جو ہمارا جیم بنتا ہے الحمدللہ اس کی بھی ہم نے یہ مارکیٹنگ کی ہے. چیری جیم، ایپریکاٹ جیم، فگ جیم، پلم جیم، ایپل جیم، ملبری جیم، اور اس کے علاوہ جاپانی جو پھل ہوتی ہے اس کی سب کی ہم نے یہ جیم کی پروسیسنگ ہم یہاں پہ کرتے ہیں. الحمدللہ سب سے پہلے یہ ہم باغ سے جو یا پورے جی بی میں ہنزا، رحیم آباد، ہر جگہ سے ہم یہ جیم کی فریش فروٹ کی ہم کلیکشن کرتے ہیں، باغوں سے ہم لاتے ہیں. اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اس کی واشنگ ہوتی ہے، واشنگ کے بعد اس کی پلپ نکالتے ہیں. پلپ نکالنے کے بعد اس کو پھر وہ اس کی پروسیسنگ فردر اس کی آگے ہوتی ہے اور ہم جیم بناتے ہیں. اور جیسے اسی طرح ہم کلاؤ کا بھی یہی ہے. جو انگور ہے، انگور کو ہم لاتے ہیں، اس کا پلپ نکالتے ہیں. پلپ نکالنے کے بعد جو فردر جو پروسیس ہے اس پروسیس کے تحت ہم یہ کلاؤ تیار کرتے ہیں. یہ جو سردیوں میں یہ جو سکھانے کا طریقہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ یہ دھوپ میں نہیں پکتا ہے، سوکھتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی وہ ڈرائرس میں ہم اس کو سکھاتے ہیں. باقی جو یہاں تک جو ہیلپ کیا ہم سب سے میں ضرور میں ان کا شکریہ ادا کروں. جیسا کہ یہ ایکسیلریٹری پروسپیرٹی کپ ہے، ایکیڈین کا ادارہ ہے، اس کا ہم بہت میں شکریہ ادا کروں گا. اس کی مدد کے تحت ایکسیلریٹری پروسپیرٹی کپ نے ہمیں ٹیکنیکل طریقے سے بھی ہم نے ٹریننگ دی ہے. ٹیکنیکل طریقے ہر طریقے سے ان لوگوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے. میں اس کا بہت مشکور ہوں کہ ایکیڈین کا ایکسیلریٹری پروسپیرٹی کپ کا ان لوگوں نے ہمیں بہت ہیلپ کیا ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں حکومتی اداروں سے، پرائیویٹ اور جو ہمارے ادارے ہیں، افات ہے اسپیشلی افات، میں ان سے گلہ بھی کروں گا کہ ہم 2016 سے لے کے تب سے میں پرپوزل جمع کرواتے گئے. ایک دفعہ ان کو باقی دوسروں کو اٹلی تک، وہ ترکی تک لے کے گئے، لیکن ہمیں ان لوگوں نے لفٹ نہیں کروایا. ہم جو کام کرتے ہیں ان کو لفٹ نہیں کروایا، جو کام نہیں کرتے ہیں ان کو لے کے گئے وہ. تو ہمیں ان سے یہ گلہ کرتا ہوں. جو جیسے کہ یہ جو مشینری ہے افات کے جو ڈرائرس ان لوگوں نے سب کو دیا ہے، جو ابھی بھی میں ہنزا میں دیکھ رہا ہوں تو ایک ایسی جگہ پہ ہر جگہ کوئی استعمال ہی نہیں کر رہا، پھینکا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں دے رہے ہیں وہ لوگ. تو میں یہ اسپیشل میں ٹارگٹ کروں کہ وہ جو استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ ویسے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں دے رہے وہ. تو کم از کم جن افات کو چاہیے کہ دیکھ کے ان کے کوئی کام کرتا ہے تو وہ جا کے ان کی فیسلٹی دیکھے، ان کی یونٹ کرے، دیکھے کام کرتے نہیں کرتے ہیں، ان کی پراپر وہ چیکنگ ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ان کو فیسلٹیٹ کرنی چاہیے. میں ان سے بہت میں گلہ کرتا ہوں اگین میں تو، اور انشاءاللہ آگے میں ان سے امید رکھتا ہوں کہ یہ ان کو ڈائریکٹر افات صاحب وہ دیکھیں گے تو پھر وہ ہمیں وہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے بعد وہ ہمیں ہیلپ کریں گے. اور انشاءاللہ بہت آپ کا شکریہ، آپ یہاں آئے اور ہمارے حوصلہ افزائی کیا. آپ نے اس سے پہلے کوئی ہمیں یہاں نہیں آئے تھے، تو آپ کی وجہ سے یہ ہماری کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی الحمدللہ. تو آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے، مٹی والی بات ہے.
تو حمزہ فوڈ پروسیسنگ کمپنی پرائیویٹ لمیٹڈ، ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا کا شکریہ آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوئی اور کہ ایک ذاتی طور پہ کسی بندے نے 1-2 کمروں سے کام شروع کیا اور اس کو یہاں تک پہنچایا۔ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 80 خواتین کو یہاں پہ روزگار ہے، اور تقریباً میں نے سنا یہ ہے کہ اس میں منتھلی کوئی 25 سے 30 لاکھ سیلریز کی مد میں یہاں سے ان لوگوں کو پیمنٹ ہوتی ہے۔ رحیم آباد گاؤں میں بیسیکلی، اور ہمارے ساتھ یہ ان کے آنر جو ہے نا موجود ہیں عزیز، یہاں CEO ہیں سیڈو کے، اس سے رحیم آباد گاؤں کے ہیں، سوشل سیکٹر میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو امیزنگ ہے، حیران کن ہے، اور ایک پورا پاکستان کے لیے ایگزامپل ہے کہ GB میں یہ ٹیلنٹ ہے یہاں پہ۔ اس میں ابھی تک میں نے جو دیکھا ہے، اس میں نہ کوئی حکومتی سپورٹ ہے، نہ کوئی پرائیویٹ اداروں کی سپورٹ ہے، اور میں گزارش کروں گا افاد کو کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو وہ سپورٹ کریں، آگے بڑھائیں۔ صرف یہاں رحیم آباد کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پورے بلوچستان میں مختلف ایریاز میں اس طرح کی سکلز موجود ہیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزوں کو تھوڑی سی سپورٹ کے ساتھ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ دیامیر میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے، نگر میں اس کی بڑی اپرچونٹیز ہیں، غزر میں ظاہر ہے یہ کسی زمانے میں ہم اس کو کلاؤ کہتے تھے، آج بھی کلاؤ کے نام سے GB میں مشہور ہے، لیکن یہاں پہ لا کے اس کو تھوڑا سا پروسیس کر کے اس کی ظاہر ہے مطلب ان کی پوری اپنی لیب موجود ہے، یہاں پہ خواتین کام کرتی ہے، اس کی ٹیسٹنگ سے لے کے سارے چیزیں کلیئر کر کے اچھی پیکنگ میں اس وقت یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں جا رہا ہے، تو بڑا زبردست ہے۔ اور صوبائی حکومت کی جانب سے میں یقین دہانی کراتا ہوں حاجی گلبر صاحب کی طرف سے کہ ہم ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں گے، نہ صرف ان کی بلکہ GB کے کسی بھی ضلع میں اگر کوئی بندہ سیلف ہیلپ یا اپنی مدد آپ کے تحت اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرے تو صوبائی حکومت ان کی بھرپور جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ کسی پہ بوجھ نہیں بنے، بلکہ 80 خواتین کو جو ضرورت مند، اس میں بہت ساری خواتین ہیں، اسپیشل پرسنز ہیں خواتین کی، وہ یہاں پہ کام کرتی ہیں، بجائے وہ گھروں میں بیٹھ کے وہاں پہ جو ہے نا وہ آہوزاری کرتی، آج بیٹھ کے باعزت طریقے سے خود روزگار کما رہی ہیں، اور یہ لوگ 80 لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ جناب محترم ایمان شاہ صاحب، انفارمیشن منسٹر گلگت بلتستان گورنمنٹ، اور آپ تمام صحافی حضرات، ہماری سسٹرز کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج رحیم آباد کے ایک ایسے فیکٹری کا آپ لوگوں نے وزٹ کیا جو کہ یقیناً ہماری رحیم آباد کی معیشت کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں ان کو بھی انتہائی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس کے اونرز کو، جنہوں نے خصوصاً رحیم آباد میں جو خواتین کے اوپر جو امپلائمنٹ کو انہوں نے پریفر دیا ہے۔ مور دین 80 فیمیل جو ہیں ڈائریکٹلی ان کی یہاں پہ امپلائمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی پروڈکٹ ہے، جو ان کی جو ایک ویلیو ایڈیشن کا ایک سسٹم ہے، وہ گھروں میں لے کے جاتے ہیں، اور تمام گھروں میں ایک انہوں نے لوگوں کے لیے ایک روزگار کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کی وساطت سے میں گلگت بلتستان گورنمنٹ اور جتنے بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو اس طرح کی انیشیٹیوز کو سپورٹ کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایسے انیشیٹیوز کو سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اتنے سارے خواتین کو روزگار کا ایک ذریعہ مہیا کیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دیگر سورسز سے بھی اس طرح کی جو ہے نا سپورٹ ہو جائے تو بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے CEO نے یہاں پہ گلہ بھی کیا کہ جو ہمارا افاد ہے اور اس طرح کے ریلیونٹ جو ادارے ہیں، جو نان ریلیونٹ لوگوں کو مشینری یا اس طرح کے سپورٹس ملنے کی وجہ سے وہ جو ریسورسز ہیں وہ بھی ضائع ہوئے پڑے ہیں، تو ہماری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ اس طرح کے جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں، تاکہ ان کو دیکھا دیکھی ہمارے جتنے بھی بزنس مینز ہیں جو اس طرح کے آئیڈیاز ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں، اس طرح کے سکسیس سٹوریز سے پورے جو ہے نا گلگت بلتستان میں لوگ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ آگے بڑھیں گے۔ تو آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ۔